ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی، مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں، خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے۔ یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام۔ ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے، کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے، تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی، اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے۔ یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان، عورت سے چھپو، اس کا ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی، اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا، اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو، سب کو قبر میں ڈال دو۔ اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر۔ اب کوئی آ گئی انہی کی چچی آ گئی، نامحرم ہے لیکن آ گئی، تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو، بیٹھی ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے، لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو۔ ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، وہ یوں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف، وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں، اتنا تو ہوگا۔ تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے، تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے، ڈرتے ورتے نہیں ہیں، جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس کی میں ایک آسان مثال دوں، یہ جو بارات کا کھانا ہے نا، یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، نبی نے ولیمہ کیا ہے، بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا، اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے، اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے، تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے، 3 مولوی تھے بھائی، وہ تینوں یہ بہن کی شادی سے غائب ہو گئے۔ ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے، بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے، نتیجہ کیا نکلتا؟ رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا۔ تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ ہاں وہ چیز جو صریح حرام ہے نا، وہ کبھی مجبوری میں، شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی، چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی۔ ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے، تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے، لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا، آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ۔ جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے۔ یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں، جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی، پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز، ورنہ برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی۔